بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بہت اہم اجلاس تھا، گورنر نے آج بلایا ہوا تھا۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ وہ مشاورت کر رہے تھے کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے یا نہ دی جائے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن صاحب نے ایک بڑا لینڈ مارک فیصلہ دیا تھا، بڑا اہم فیصلہ، دلیرانہ فیصلہ تھا کہ 90 دن کے اندر آئین کے مطابق جناب عالی الیکشن کروائے جائیں ہر حالت میں۔ تو وہ جو کیا کہتے ہیں وکلاء تھے، جو حکومتی وکلاء گورنر کی جانب سے تھے یا الیکشن کمیشن کی جانب سے، ان کو کلیئر کٹ یہ ایک میسج تھا کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں یا الیکشن کروائیں، کس ڈیٹ میں کروانے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس حوالے سے گورنر پنجاب جو ہیں بلیور رحمان صاحب، انہوں نے ایک اجلاس بلایا ہوا تھا جس میں الیکشن کمیشن کے نمائندے بھی شامل تھے، اس کے علاوہ آئی جی بھی شامل تھے پنجاب کے، اور نگران حکومت کے بھی کچھ نمائندے شامل تھے۔ تو وہ اجلاس کی جو اندر کی کہانی ہے وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ جو مشاورت ہوئی ہے اس میں یہ مشاورت ہوئی ہے کہ ابھی تک پہلے جو نتیجہ نکلا وہ بتا دوں کہ ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی یا ابھی کچھ دینے پہ اتفاق نہیں کیا کہ کب الیکشن پنجاب میں کروایا جائے، اور جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کے اوپر مطلب کہ جو ایک ڈیسیجن ہے انہوں نے اپنا دینا تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ، وہ ابھی تک انہوں نے نہیں، اس کے اوپر اتفاق ہوا، ان کا کنسنسس نہیں ہوا، ایک چیز۔ دوسرا جو اہم ٹوپی ڈرامہ انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جناب جائیں گے عدالت میں دوبارہ، اور ہمیں عدالت نے کیا کہتے ہیں کنفیوز کر دیا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کس نے دینی ہے، کیونکہ عدالت نے معاملہ عدالت نے ڈائریکٹ کیا ہے آرڈر جاری، تو اب ہم کنفیوز ہو گئے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ کس نے دینی ہے۔ تو جناب عالی الیکشن کمیشن صاحب یا گورنر پنجاب صاحب، آئین کیا کہتا ہے؟ عدالت نے بھی تو آئین کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ آپ اب بچے تو ہیں نہیں، آپ اچھے خاصے سمجھدار لوگ ہیں اور سیاست کی کیا کہتے ہیں سمجھ رکھتے ہیں، آئین اور قانون کی سمجھ رکھتے ہیں۔ تو آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر سمری جو ہے وہ اس کے اوپر دستخط ہو جاتے ہیں چیف منسٹر پنجاب کے یا صوبے کے، اور وہ ڈیزولیشن کے لیے گورنر کو بھیج دیتا ہے، تو گورنر اس کے اوپر دستخط کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ جو اسمبلی ہے وہ تسلیم کی جائے گی، کیا کہتے ہیں تعلیل تسلیم کی جائے گی، یعنی کہ وہ ڈیزولو ہو چکی ہوگی۔ تو آئین تو یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ ڈیٹ نوٹ کر دی جائے، اس کے بعد 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے ہیں، اور چاہے وہ گورنر کیا کہتے ہیں اس کی دستخط کرے اسمبلی سمری جو ہے یا نہ کرے، کیونکہ گورنر نے بھی یہ ایشو کیا کہتے ہیں کریٹ کیا ہے کہ میں نے تو اسمبلی ڈیزولیشن کی سمری تھی اس کو دستخط ہی نہیں کیا۔ تو بھائی جان آپ آئین پڑھیں، اگر آپ نے دستخط کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اسمبلی تو تحلیل ہو چکی ہے 48 گھنٹوں کے اندر اندر، آئین تو بڑا کیٹیگوریکلی یہ چیز واضح کر رہا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کہتے ہیں اب تاریخ دینی ہے، تو یہ گورنر نے تاریخ دینی ہوتی ہے۔ اگر گورنر تاریخ نہیں دیتا تو پھر عدالت جو ہے اس سے رجوع کیا جاتا ہے، اور عدالت کیا کہتے ہیں وہ کسی ایک کو ڈائریکشن دے سکتی ہے، گورنر کو یا صدر پاکستان کو۔ ویسے میں آپ کو ایک اور اہم چیز بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں وہ بے پناہ ہیں۔ الیکشن کمیشن چاہے تو وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے صدر پاکستان کو خط لکھ سکتا ہے، ایون کہ آرمی چیف کو خط لکھ سکتا ہے کہ آپ الیکشن کی کیا کہتے ہیں ڈیٹ اناؤنس کروائیں، الیکشن کروائیں اور ہماری معاونت کریں۔ بڑا کیٹیگوریکل اس کے پاس اختیارات ہیں اور بہت واضح اختیارات ہیں، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار ہوا ہے، ایک سائڈ پہ ہوا ہے، نون لیگ کے ساتھ اس کا مطلب کہ الحاق ہوا ہے، آپ یہ سمجھ لیں ایک قسم کی وہ نون لیگ کی پارٹی بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو کیئر ٹیکر حکومت ہے پنجاب کی وہ بھی ان کی اپنی اب آئی ہوئی ہے، گورنر ان کا آلریڈی اپنا ہے۔ تو یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے کو اس جو الیکشن کا معاملہ ہے ڈیٹ دینے کا، اس کو لنگر آن کیا جائے، چاہے 2 مہینے کیا جائے چاہے 4 مہینے کیا جائے، لنگر آن کیا جائے، ٹوپی ڈرامہ ایک کیا جا رہا ہے، گھمائی جا رہی ہیں چیزوں کو،
کہ کسی نہ کسی طریقے سے نکتہ چینیاں کی جائیں، قانون کے اندر رہتے ہوئے نکتہ چینیاں نکالی جائیں اور معاملہ عدالتوں میں اس کو گھسیٹتے رہے ہیں. مگر بہت دلرنا فیصلہ تھا، کیا کہتے ہیں، بہت بہترین فیصلہ تھا جسٹس جواد حسن صاحب کا، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ آپ 90 دن کے اندر اندر تاریخ دیں الیکشن کی. ٹھیک ہو گیا. اب حکومت جو بند گلی میں پھنسی ہوئی ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ اس فیصلے کے اوپر اب کیا کیا جائے. ایک اور دوسرا وہ جو بہانے ہیلے کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمیں کنفیوز کر رہا ہے، ہم اس لیے دوبارہ عدالت میں جائیں گے اور عدالت سے یہ کلیئرنس لے کے آئیں گے کہ تاریخ اصل میں کس نے دینی ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میں نے تو الیکشن کروانے ہیں، ہمارا کام ہے الیکشن کروانا، تاریخ دینا نہیں ہے. تو پھر تاریخ کس نے دینی؟ گورنر کہتا ہے میں نے اسمبلی کے اوپر دستخط نہیں کیے، تو تاریخ کس نے دینی ہے؟ اصل میں یہ سارا ایک ٹوپی ڈرامہ ہے جو عدالت میں دوبارہ جائے گا. یہی فیصلہ کیا گیا اس اجلاس کے اندر کہ ہم دوبارہ عدالت میں جائیں اور عدالت سے رجوع کریں اور عدالت ہمیں ایک کلیئرنس دے کہ تاریخ کس نے دینی. ایک چیز. دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ جو عدالت ہے وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے. اس کی ایک جو ایڈوکیٹ اظہر صاحب ہیں، انہوں نے ایک جو ہے نا اظہر صدیق صاحب، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کر دی ہے تاریخ کے حوالے سے. جسٹس جواد حسن صاحب اس کو شاید کیا کہتے ہیں اٹینڈ کریں، اس کی ہیئرنگ کریں، لیکن انہوں نے اوورال ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کی ہے. کوئی بھی جج اس کو سماعت کر سکتا ہے. مگر جو پٹیشن دائر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت جو ہیں پاکستان کے عارف علوی صاحب، ان کو ہدایت جاری کی جائے کہ وہ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کروائیں. ٹھیک ہے، یا وہ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دیں، ڈائریکشن دی جائے. میں آپ کو بتا دوں کہ عدالت یہ ڈائریکشن دے سکتی ہے. عدالت کیسے دے سکتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی ماضی میں ہمیں 2-3 مثالیں ملتی ہیں جو فیصلے عدالتوں نے کیے ہیں. ایک جو حمزہ شہباز شریف صاحب کو جب حلف لینا تھا تو اس ٹائم حمزہ شہباز شریف صاحب کا حلف کوئی نہیں لے رہا تھا، نہ گورنر لے رہا تھا اور نہ ہی مطلب کہ کوئی اور لے رہا تھا. تو پھر جو لاہور ہائی کورٹ ہے، یہی جسٹس جواد حسن صاحب کے زیر غور یہ معاملہ آیا، انہوں نے سماعت کی اور انہوں نے صدر پاکستان کو ڈائریکشن دی تھی کہ وہ ان کا حلف لیں. اسی طرح ایک اور معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرویز الہی صاحب کے حلف کے معاملے کے اوپر ایک ڈائریکشن دی تھی کہ آپ، صدر مملکت صاحب کو ڈائریکشن دی گئی تھی کہ آپ ان کا حلف لیں. تو ماضی کی یہ مثالیں 2-3 ملتی ہیں کہ عدالت ڈائریکشن دے سکتی ہے صدر مملکت کو کہ وہ تاریخ کا کیا کہتے ہیں اعلان کریں یا تاریخ کے لیے مطلب کہ اناؤنسمنٹ کریں. تو یہ جو ہے یہ عدالت میں ابھی معاملہ دوبارہ جانے والا ہے. اب معاملہ یہاں پہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں، یہ جو غور و فکر ہو رہا تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ اگر پنجاب میں اور KPK میں الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر نگران حکومت ادھر ہوگی کیا کہتے ہیں جو اسمبلی ہے، قومی اسمبلی میں، اور اگر ادھر نگران حکومت ہے تو پھر قومی اسمبلی میں جو ابھی مطلب کہ پراپر حکومت ہے. تو یہ کنفیوژن سی ان کو تھی. اصل میں یہ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں، یہ لنگر آن کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے لٹکایا جائے اس معاملے کو اور عدالت میں جائیں اور عدالت ہمیں دوبارہ بتائے کہ اب کیا کرنا ہے. یہ ابہام نکال رہے ہیں عدالت کے فیصلے سے، لیکن قانون اور آئین یہی کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں. اگر 90 دن کے اندر اندر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ جو حکومتیں ہیں یہ غیر آئینی ہو جائیں گی. جو نگران سیٹ اپ ہے یہ غیر آئینی ہو جائے گا. اور جو لوگ کیا کہتے ہیں اس فیصلے پہ ابھی تک نہیں آ رہے، جو تاریخ نہیں دے رہے یا جن کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ آرٹیکل 6 کے بھی مرتکب ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے. ایک چیز. دوسری، توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے تاریخ نہ دینے کے حوالے سے، کیونکہ فیصلہ جسٹس جواد حسن صاحب نے، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، انہوں نے کیا ہے کہ آپ تاریخ دیں. ابھی تک تاریخ نہیں دی گئی، 3-4 ہفتے گزرنے والے ہیں، تو توہین عدالت کی بھی درخواست دائر کر دی گئی ہے. ایک چیز. دوسرا، میں آپ کو نون لیگ کی سیاست کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ نون لیگ کی کیا سیاست اس ٹائم چل رہی ہے. وہ ایک بیانیہ کریٹ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کا بیانیہ ہے، اور کیا کہتے ہیں ایک انہوں نے وہ پکڑا ہوا ہے سائفر والا معاملہ، اس کی تحقیقات کے حوالے سے بھی وہ مریم صاحب نے آج صاحبہ نے آج
ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اپنی جو بھڑاس تھی وہ نکالی ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے. کیا شوکت ترین کو اریسٹ کرنے سے جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں ان کی ناکامیوں کے اوپر پردہ ڈالا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں ڈالا جا سکتا ہے. وہ ناکام ہے. اور انہوں نے بلکہ جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے کئی دفعہ سینئر صحافیوں کو یہ کہا کہ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے والا پچھلے تمام ٹینورز میں جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے تو یہ اسحاق ڈار صاحب تھے. تو اب تو دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں، پورے پاکستان کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ یہ ہی وہ شخص تھا. نون لیگ کی بیانیاں بنا رہی ہے اور اس کا بیانیہ یہی ہے کہ عوام کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو جتنی معیشت کا جو ملبہ ہے یہ عمران خان صاحب کے اوپر ہم ڈال دیں کہ عمران خان صاحب اس کے ذمہ دار تھے اور کوئی شخص اس کا ذمہ دار نہیں تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پاکستان کی سیاست میں جنم لے رہی ہیں کہ اپنا ملبہ اٹھا کے دوسروں کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور یہ بڑے عرصے سے یہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا کام کیا جا رہا ہے. اب عمران خان صاحب کو نائل کرنے کے لیے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم لیول پلینگ فیلڈ بنائیں، عمران خان صاحب کو نائل کریں اور جب جیسے ہی نائل ہو جائیں گے پھر ہم کہیں گے چلیں جی الیکشن کروا دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. مزید دیکھیں اب عدالت میں معاملہ جاتا ہے اور کیا عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ الیکشن پنجاب میں کب ہونا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.